بسم الله الرحمن الرحيم. آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف. مسائل شتى من كتاب القضاء. قال وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن ينقب فيه كبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، معناه بغير رضا صاحب العلو، وقال يصنع ما لا يضر بالعلو. وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا خلاف. کتاب القضاء میں سے بکھرے ہوئے مسائل کا بیان. اور اگر فوقانی منزل کسی آدمی کی ہو اور تحتانی کسی اور کی ہو تو فوقانی منزل کے صاحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں کیل ٹھونکے یا روشندان بنائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی ہاں معنی اس کا یہ ہے کہ فوقانی منزل کے مالک کی رضامندی کے بغیر، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام کرے گا کہ جو فوقانی منزل کے لیے مضر نہ ہو. اور یہی اختلاف اس صورت میں کہ جب فوقانی منزل کا مالک اپنے فوقانی منزل میں تعمیر کا ارادہ کریں. کہا گیا ہے کہ صاحبین سے منقول قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کی تفسیر ہے، پس کوئی خلاف نہیں ہے. مسائل شتى من کتاب القضاء. ہر مصنف کی عادت ہوتی ہے کہ باب یا کتاب مکمل کرنے کے بعد جو مسائل چھوٹ جاتے ہیں تو ان مسائل کو مسائل شتى یا مسائل متفرقہ یا مسائل منصورہ کے عنوان کے تحت جمع کرتا ہے. تو اسی کے پیش نظر صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی سے کتاب القضاء میں جو مسائل چھوٹ گئے تھے تو ان مسائل کو مسائل شتى کے عنوان کے تحت جمع فرمایا. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مکان کے مثلا دو حصے ہیں، ایک بالائی منزل اور ایک تحتانی منزل. ابھی تحتانی منزل کے مالک کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے دیوار میں کیل ٹھونکے یا کوئی روشندان بنائے، اور اسی طرح فوقانی منزل کے مالک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ میں کوئی تعمیر کریں. صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر ایسا تصرف کہ جس میں دوسرے کا ضرر نہ ہو تو ایسے تصرف کا ہر ایک مجاز ہے، یعنی فوقانی منزل والا عمارت بنا سکتا ہے بشرط کہ تحتانی منزل کے لیے وہ مضر نہ ہو. اور اسی طرح تحتانی منزل کا مالک ہر ایسا تصرف کر سکتا ہے کہ جس میں فوقانی منزل کے مالک کا کوئی ضرر نہ ہو. قیل ما حکی عنہما. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ در حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے. صاحبین کی طرف منسوب قول یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب کی تفسیر ہے کہ امام صاحب کے ہاں بھی ہر ایسا تصرف کہ جو دوسرے کے لیے مضر ہے وہ تو ممنوع ہے، لیکن اگر اس میں دوسرے کا ضرر نہیں ہے تو ایسے تصرف کا ہر کوئی مجاز ہوتا ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. وقیل الاصل عندهما الاباحة لانه تصرف في ملكه والملك يقتضي الاطلاق والحرمة بعارض الضرر فاذا اشكل لم يجوز المنع. والاصل عنده الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير وهو حق صاحبه كحق المرتهن والمستأجر والإطلاق بعارض عدم الضرر فإذا أشكل لا يزول المنع على أنه لا يعري عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه فيمنع عنه. اور کہا گیا ہے کہ صاحبین کے ہاں اصل اباحت ہے اس لیے کہ یہ اپنی ملکیت میں تصرف ہے اور ملکیت تقاضا کرتی ہے مطلق اباحت کا، اور حرمت ضرر کے عارض کی وجہ سے ہیں. پس جب معاملہ مشتبہ ہوا تو ممانعت جائز نہیں ہوگی. اور امام صاحب کے ہاں اصل ممانعت ہے اس لیے کہ یہ ایسے محل میں تصرف ہے کہ جس کے ساتھ دوسرے کا حق محترم متعلق ہوا ہے اور اس کے صاحب کا حق ہے، جیسا کہ مرتہن اور مستاجر کا حق. اور اطلاق ضرر نہ ہونے کے عارض کی وجہ سے ہیں،
پس جب معاملہ مشتبہ ہوا تو منع زائل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بالائی منزل کے لیے قدر ضرر سے خالی نہیں ہے کہ عمارت کمزور ہوگی اور ٹوٹے گی، لہٰذا اس سے منع کیا جائے گا۔ قیل الاصل عندہما، اسی سابقہ مسئلے کے متعلق بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے، کیونکہ صاحبین کے ہاں اصل اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کا مطلقاً مجاز ہوتا ہے، اور اس میں حرمت جو ہے یہ ضرر کے عارض کی وجہ سے ہے، کہ یعنی اگر اس تصرف کی وجہ سے کسی اور کو ضرر لاحق ہو رہا ہے تو اس ضرر کی وجہ سے اس تصرف میں حرمت آئے گی۔ فَإِذَا أَشْكَلَ لَمْ يَجُوزِ الْمَنْعُ، تو جب معاملہ مشتبہ ہوا تو کسی کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے سے منع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مشتبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ کیل ٹھونکنے کی وجہ سے ضرر ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ نہ ہو۔ اور اسی طرح بالائی منزل والا اگر تعمیر کرتا ہے تو تحتانی منزل والے کو ضرر لاحق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو۔ تو جب ضرر کا معاملہ ہی مشتبہ ہے تو ایک مشتبہ امر کی وجہ سے کسی کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے سے منع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اتنی بات ذہن میں رہیں کہ ہر ایسا تصرف کہ جس کی وجہ سے یقینی طور پر دوسرے کو ضرر لاحق ہو تو ایسا تصرف جائز نہیں ہوگا۔ والاصل عنده الحظر، اور اصل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ممانعت ہے، یعنی تصرف کرنے سے رکنا، کیونکہ دونوں ایک مکان پر قابض ہے، ایک تحتانی منزل پر ایک فوقانی منزل پر، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حق متعلق ہوا۔ تو جب کسی کی مملوکہ چیز کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو جاتا ہے تو دوسرے کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کی ہم دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ عین مرہونہ، اس کا اصل مالک تو راہن ہے، لیکن مرتہن کا جب اس کے ساتھ حق متعلق ہو جاتا ہے تو راہن اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح عین مستاجرہ، یہ اصل ملکیت تو موجر کی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ مستاجر کا حق متعلق ہو جاتا ہے تو موجر کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں رہتا۔ والاطلاق بعارض عدم الضرر، اور جہاں تک جواز تصرف کی بات ہے تو وہ ایک عارضی امر ہے، یعنی جواز تصرف یہ ضرر کے نہ ہونے پر موقوف ہے۔ اگر ضرر ہے تو جواز نہیں ہے، اور اگر ضرر نہیں ہے تو جواز ہے۔ تو اطلاق یعنی جواز تصرف یہ ایک مشتبہ امر پر موقوف ہے، تو ایک مشتبہ امر کی وجہ سے اصل اور حقیقی چیز زائل نہیں ہوگی، اور اصل حقیقی چیز ممانعت ہے۔ علی انہ لا یعری عن نوع ضرر، اور اس کے اوپر یہ کہ ایک دوسرے کے تصرف سے لا محالہ ایک دوسرے کو ضرر بھی ہوتا ہے، یعنی تحتانی منزل کا مالک جب روشن دان بناتا ہے یا کیل ٹھونکتا ہے تو اس سے فوقانی منزل کے مالک کو ضرر لاحق ہوتا ہے، کیا تو دیوار کمزور ہوگی یا جو ہے ٹوٹ جائے گی، تو اس کی وجہ سے اوپر والے کا ضرر ہے۔ اور اسی طرح فوقانی منزل کا مالک اگر تعمیر کرتا ہے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ تحتانی منزل پر پڑے گا، تو اس کی وجہ سے یا تو چھت گرنے کا خطرہ ہوگا یا دیواریں کمزور ہو جائے گی، تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے سے منع کیا جائے گا۔ اگلی عبارت کی طرف قال وَإِذَا كَانَتْ زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ تَنْشَعِبُ عَنْهَا زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ وهي غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى لأن فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلها خصوصا حتى لا يكون لأهل الأولى فيما بيع فيها حق الشفعة بخلاف النافذة لأن المرور فيها حق العامة. قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لأنه رفع بعض جداره، والأصح أن المنع من الفتح لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة، ولأنه عساه يدعي الحق في القصوى بتركيب الباب.
اور اگر ایک راستہ مستطیلہ ہو جس سے دوسری گلی مستطیلہ نکلی ہو اور وہ بند ہو تو زائغہ اولا والوں کے لیے زائغہ قصوی یعنی چھوٹی گلی میں دروازہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ دروازہ گزرنے کے لیے کھولا جاتا ہے اور ان کو گزرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ خصوصاً یہ اس کے اہل کا حق ہے، یہاں تک کہ زائغہ اولا والوں کو اس میں فروخت کیے جانے والے مکان پر شفا کا حق نہیں ہے، خلاف زائغہ نافذہ یعنی کھلی گلی کے، کیونکہ اس میں عام لوگوں کو گزرنے کا حق ہے۔ کہا گیا ہے کہ گزرنے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ دروازہ کھولنے سے، اس لیے کہ وہ تو اپنی دیوار توڑنے کا نام ہے، اور صح قول یہ ہے کہ دروازہ کھولنا منع ہے، اس لیے کہ کھولنے کے بعد ہر وقت گزرنے سے منع کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس لیے کہ ممکن ہے کہ دروازہ بنا کر تنگ گلی میں حق کا دعویٰ کریں۔ اس عبارت کو سمجھانے کے لیے نقشے بنائے گئے ہیں، بغور دیکھیں اور عبارت کو سمجھیں، انشاءاللہ ان نقشوں کی مدد سے بخوبی عبارت سمجھ آ جائے گی۔ تو عبارت ہے وَإِذَا كَانَتْ زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ، یہ ہے زائغہ اولا سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ عبارت کی ابتدا میں جس زائغہ سے مراد سڑک، گلی، کوچہ وغیرہ ہے، یہاں پر مین سڑک مراد ہے۔ تنشعب منها زائغة مستطیلة وہی غیر نافذة، اور اس سے ایک دوسری گلی نکلی ہے جو کہ یہ ہے۔ زائغة قصوى کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا اس عبارت میں، اور غیر نافذة یعنی آخر میں بند ہے، دیکھیں یہ بند ہیں۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس زائغہ اولا یعنی مین روڈ کے متعلقہ جو مکانات ہے، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بند گلی کی طرف اپنے دروازے کھولیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گلی ہے یہ صرف ان مکانات کے لوگوں کا حق ہے، یہ یہاں سے آ جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان مکانات میں سے کوئی مکان فروخت کیا جائے، مثلا یہ مکان فروخت کیا گیا، تو ان دو داروں کے مالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شفا کر سکیں، کیونکہ ان کا اس گلی کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی حق متعلق نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقشہ ہے جو کہ بخلاف نافذہ کے متعلق، یعنی وہ گلی کہ جو آخر میں بند نہ ہو۔ یہ مین روڈ ہے، زائغہ اولا، مستطیلہ، نافذہ، یعنی دونوں طرف یہ سڑک کھلی ہے، اور یہ اس سے نکلنے والی چھوٹی گلی ہے زائغہ قصوی، لیکن یہ آخر میں بند نہیں ہے، کھلی ہے۔ تو اس گلی میں ہر کسی کو گزرنے کا حق حاصل ہے، تو جب ہر کوئی اس سے جا سکتا ہے تو اس مین روڈ کے متعلقہ جو دار ہیں، مکانات ہے، ان کے لیے بھی اس کی طرف دروازہ کھولنے کا حق ہوگا، کیونکہ دروازہ مرور کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ آنا جانا ہو سکے، تو آنے جانے کے لیے ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کی طرف یہاں پر دروازے کھولیں۔ اب عبارت سمجھنا بالکل آسان ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ، مین سڑک جو کہ پہلے نقشے میں بتلایا گیا ہے اور دوسرے میں بھی بتلایا گیا ہے، تنشعب عنها زائغة مستطیلة وهي غیر نافذة، کی ایک چھوٹی گلی نکلتی ہے جیسا کہ پہلے نقشے میں بتلایا گیا ہے، غیر نافذة لیکن وہ نافذہ نہیں، یعنی آخر میں بند ہے۔ فلیس لأہل الزائغة الأولى، مین سڑک کے متعلقہ جو دو مکانات تھے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ زائغہ قصوی یعنی وہ چھوٹی گلی جو کہ آخر میں بند تھی اس کی طرف اپنے دروازے کھولیں، کیونکہ لأن فتحہ للمرور، کہ دروازہ کھولنا یہ آنے جانے کے لیے ہوتا ہے، ولا حق لہم فی المرور، مین سڑک کے متعلقہ جو دو مکانات تھے ان کو اس گلی میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، اذ ہوا لأہلہا خصوصاً، اس چھوٹی گلی میں جو 6 مکانات ظاہر کیے گئے تھے یہ صرف ان کا خاص طور پر حق ہے، حتی لا یکون لأہل الولا فیما بیع فیہا حق الشفعۃ، اس چھوٹی گلی کے متعلقہ 6 مکانات میں سے اگر کوئی مکان فروخت کیا گیا تو مین سڑک کے متعلقہ 2 مکانات کے جو مالک ہے ان کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ خلاف نافذتی، دوسرے نقشے میں بتلایا گیا تھا کہ وہ چھوٹی گلی جو نکلی ہے آخر میں کھلی ہے، تو اس گلی میں ہر کسی کو گزرنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا مین سڑک کے متعلقہ جو 2 مکانات تھے تو ان کو بھی اس چھوٹی گلی کی طرف دروازہ کھولنے کا حق ہے۔
قیل المنع من المرور، بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ مین سڑک کے متعلقہ جو دو مکانات تھے تو ان کو راستہ کھولنے سے جو منع کیا گیا ہے یہ دروازہ بنانے سے نہیں بلکہ وہاں پر گزرنے سے ہے۔ دروازہ کھول سکتے بنائیں لیکن وہاں سے آنا جانا نہیں رکھ سکتے، لیکن اصح یہ ہے کہ دروازہ ہی نہیں کھول سکتے، اس چھوٹی گلی کی طرف دیوار کو توڑ کر دروازہ ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر ایک دفعہ دروازہ کھول دیا تو یہ 6 مکانات کے جو مالک ہر وقت چوکیداری کے لیے بیٹھے رہیں کہ ان 2 مکانات کے لوگ یہاں سے نہ گزریں، تو یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اصح قول کے مطابق ان کو دروازہ کھولنے ہی کی اجازت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ عَصَاهُ، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو چھوٹی گلی کی طرف دروازہ کھولنے کا حق دیا گیا تو کل وہ اس گلی میں بھی حق کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے، یعنی اگر اس میں کوئی مکان فروخت ہوا تو دیگر شرکاء کے ساتھ یہ بھی حق شفعہ کا مطالبہ کریں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن كَانَتْ مُسْتَدِيرَةً قَدْ لَزِقَ طَرَفَاهَا فَلَهُمْ أَن يَفْتَحُوا بَابًا فِي الزَّائِغَةِ لأن لكل واحد منهم حق المرور في كلها إذ هي ساحة مشتركة ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها۔ یہ تیسری صورت ہے، پہلے اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو بھی نقشہ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اور اگر زائغہ ثانیہ گول ہو جس کے دونوں کنارے ملے ہوئے ہوں تو ان کو دروازہ کھولنے کا حق ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پوری گلی میں گزرنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مشترکہ صحن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں دار فروخت ہونے کی صورت میں سب شفعہ میں شریک ہوں گے۔ یہ نقشہ ہے، یہ مین روڈ ہے زائغہ مستطیلہ نافذہ، اس سے گول گلی زائغہ مستدیرہ نکلی ہے، اس کے دونوں کنارے یہاں پر ملے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ایک کنارہ ہے، یہ دوسرا کنارہ ہے۔ تو ابھی ان متعلقہ مکانات کے علاوہ جو اس مین روڈ کے متعلقہ 2 دار ہے، کیا ان کو اس کی طرف دروازہ کھولنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کو بھی حق حاصل ہے، کیونکہ ایک مشترکہ صحن ہے، اس میں ہر کوئی آ جا سکتا ہے، تو ان کو بھی اس گول گلی کی طرف دروازہ کھولنے کا حق ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ مُسْتَدِيرَةً، اور اگر نکلی ہوئی گلی وہ گول ہے اور اس کے دونوں طرف ملے ہوئے جیسا کہ نقشے میں بتلا دیا گیا، تو مین روڈ کے متعلقہ 2 مکانات کے مالکوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس گول گلی کی طرف دروازہ کھولیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو گزرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ایک مشترکہ صحن ہے۔ اور اس کے اشتراک کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر اس گول گلی کے متعلقہ مکانات میں سے کوئی مکان فروخت ہوتا ہے تو ان کو بھی شفعے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔